بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہیومن آرگن سسٹم۔ اس میں مختلف سسٹم ہم نے پڑھنے ہیں، لیکن پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ آرگن کسے کہتے ہیں اور سسٹم کس چیز کا نام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ آرگن کو آپ کہتے ہیں combination of different tissues performing specific a common function۔ مطلب مختلف ٹیشوز آپس میں ملے، ٹھیک ہے، ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، ٹھیک ہے، مسکولر ٹیشوز یہ آپس میں ملے، ٹھیک ہے، اور ایک خاص فنکشن پرفارم کرے، اس کمبینیشن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آرگن کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس آرگنز ہے، سٹمک، ہارٹ ہے، اس کے علاوہ لیور ہے، سپلین ہے، پینکریاز ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے آرگنز ہمارے باڈی میں پائے جاتے ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سٹمک کی سٹرکچر ڈرا کر لیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے، اس طرح جے شیپ سٹرکچر ہوتا ہے وہ۔ اور اگر ہم ہارٹ کا ڈائیگرام ڈرا کر لیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہارٹ یہاں سے وینا کیوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اورٹا باہر کی جانب نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس وینٹریکل سے، ٹھیک ہے، اور یہ آریکل ہے اوپر، اور اس سے کچھ وہ والمس لگے ہوتے ہیں، یہ پلمنری آرٹریز آ جاتی ہیں، اور یہ یہاں پر پلمنری وینز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ یہ یہ ہارٹ کا ہے۔ اور اسی طرح اسٹمک کے نیچے ایک لیف لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پینکریاس، ٹھیک ہے، مختلف ٹیشو سے مل کر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک خاص فنکشن پرفارم کرتے ہیں، جس طرح یہ کارڈیک مسل، ایپیتھیلیل مسل اس میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلز ہو گئے، مختلف ٹیشوز آپس میں مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ ایک آرگن بنا رہے ہیں، جس طرح ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، اسٹمک ہے، ان کا اپنا اپنا کام ہے، اسٹمک چرننگ آف فوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہارٹ پمپنگ آف بلڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جاتے ہیں کہ سسٹم کسے کہتے ہیں، سسٹم کس چیز کا نام ہے؟ تو اس میں آپ لوگ کہتے ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹ، سسٹم کی تعریف آپ کچھ یوں کرتے ہیں: کمبینیشن آف ڈفرینٹ آرگن پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشن۔ کچھ آرگن آپس میں مل جائے، ٹھیک ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اور ایک خاص فنکشن پرفارم کریں، تو وہ جو کمبینیشن ہے، ترتیب ہے، اس کو آپ سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا یہ بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جو کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، شوڈ بی ان اسپیسیفک مینرز۔ کمبینیشن جو ہے آرگن کی، یہ ہمیشہ آپ کے پاس اسپیسیفک مینر میں ہونی چاہیے۔ جس طرح ڈائجسٹو سسٹم میں پہلے ماؤتھ آتا ہے، پیر، فیرنگس، ایسوفیگس، اسٹمک، یہ نہیں ہو کہ ماؤتھ کی جگہ آپ ایسوفیگس کو لے آئے اسٹمک کو، تو اس طرح وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ اسپیسیفک مینر، خاص ترتیب لازمی ہے۔ اگر ہم سسٹم کی اگزامپل دیکھ لیں تو ہمارے پاس ڈائجسٹو سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، اس کے علاوہ ریسپائریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس لیکچر کا، وہ بیس کرتا ہے اس چیز پہ کہ ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے، اس کی کون کون سے آرگن ہیں، ٹھیک ہے، اس کے انٹرو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے، اس کے جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم اپنی لیکچر کی سیکنڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم، ہیومن digestive system۔ Dear students, we needs energy for life activities۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیومن نیڈز انرجی فار سروائیول۔
اب یہ انرجی کہاں سے آتی ہے، کیسے ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے جسم کیسے کس طرح بنتی ہے. تو انرجی ہم کدھر سے لکھتے ہیں، انرجی فرام فوڈ. انرجی کہاں سے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وی گیٹ انرجی فرام فوڈ. اب ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم روٹی کھا لیتے ہیں، گوشت وغیرہ ہے، تو یہ ڈائریکٹ گوشت ہمارے بلڈ کا حصہ نہیں بنتے، یہ پہلے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گوشت ہمارے پاس ایک کمپلیکس چیز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بلڈ کا حصہ ڈائریکٹلی نہیں بن سکتے. اسی طرح ہم روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ اسی طرح بلڈ میں نہیں جا سکتی، تو وہ ٹوٹتی ہیں، ٹھیک ہے، مزید اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ایبزاربیبل بن جاتے ہیں، پھر بلڈ کا حصہ بنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں فوڈ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. فوڈ ہمارے پاس جو ہے لارج کمپلیکس مالیکول کتنے قسم کا، یا کاربوہائیڈریٹس کے یہ مالیکول ہوں گے بچے، یا پروٹینز کے، یا فیٹس کے. یہ 3 قسم کا ہمارے پاس جو فوڈ ہے اس میں یہ 3 چیزیں، یا کاربوہائیڈریٹس، یا پروٹین، یا فیٹس. جس طرح ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ پروٹینز ہوتے ہیں، یا لپڈ وغیرہ چربی وغیرہ آپ کھاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس فیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. گندم کی روٹی ہوگی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، پھل فروٹ، اس میں آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے. اب جیسے ہی آپ باہر سے لیتے ہیں، آپ اس فارم میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، ٹھیک ہے، آپ کے جسم میں جاتی ہیں. پہلے یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں آپ کے پاس کس فارم میں چلے جاتے ہیں بچے، آپ کہتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ماؤتھ سے ہو کر سٹمک میں جاتی ہے. سٹمک کے بعد ہمارے انٹسٹائن میں یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے چینج ہو جاتے ہیں شوگر میں. سمپل شوگر، کون سے شوگر میں، سمپل شوگر، مطلب گلوکوز وغیرہ میں چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پروٹینز آپ کے پاس امائنو ایسڈ میں چلے جاتے ہیں، کس چیز میں، امائنو ایسڈ میں چلے جاتے ہیں بچے. اور فیٹس جو ہے آپ کے پاس فیٹی ایسڈ میں چلے جاتے ہیں، کس چیز میں، فیٹی ایسڈ. بچے جس طرح ایک بڑی دیوار چھوٹے چھوٹے اینٹوں سے مل کر بنی ہے، ٹھیک ہے، سیم ایک کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ سمپل شوگر سے مل کر بنی ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹس کو آپ دیوار لے لیں، اس میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ شوگر ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پروٹین کو آپ دیوار تصور کریں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں وہ آپ کے پاس امائنو ایسڈ ہے. سیم فیٹ آپ دیوار کنسیڈر کریں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں وہ آپ کے پاس فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں نے ماؤتھ کے ذریعے فار ایگزامپل کاربوہائیڈریٹس لے لیا، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کے سامنے ڈرا کر رہے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم، یہ اسوفیگس نیچے آ جاتی ہے، اور نیچے یہاں پر ایک جے شیپڈ آرگن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ سمال انٹسٹائن آ گئے اسی طرح، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد یہ لارج انٹسٹائن ہوتے ہیں، لارج انٹسٹائن، ٹھیک ہے، اور یہ جا کر اینس میں ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر فنگر لائک پروجیکشن بھی ہوتے ہیں جسے آپ اپینڈکس کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے نوالا ڈالا منہ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ نوالا یہاں سے ہوتے منہ سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایسوفیگس میں آیا، ٹھیک ہے، یہاں سے میدے میں آیا، سٹامک میں، ٹھیک ہے، سٹامک سے وہ ہوتا ہوا ادھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو بڑا فوڈ پارٹیکل ہوتا ہے بچے، وہ اس طرح جوسی مٹیریل میں چینج ہو جاتا ہے، نیچے آتا ہے ادھر آپ کے پاس جو کاربوہائیڈریٹس ہے اس سے گلوکوز وغیرہ بن جاتے ہیں. اسی طرح امائنو ایسڈ، جس طرح میں نے اوپر آپ کو لکھوا لیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس آپ کے پاس سمپل شوگر میں چلے جاتے ہیں، پروٹین، امائنو ایسڈ، فیٹس فیٹی ایسڈ میں، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایسا ہونا، کاربوہائیڈریٹس کا ٹوٹنا سمپل شوگر میں، پروٹینز کا امائنو ایسڈ میں، فیٹ کا فیٹی ایسڈ میں، تو اس کو بیولوجی میں ہم یا سائنس میں ایک نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائجیشن. کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائجیشن. بچے ڈائجیشن کیا ہوتی ہے، فزیکل اور کیمیکل
آر کی جگہ آپ اینڈ بھی لکھ سکتے ہیں بچے. فزیکل اینڈ کیمیکل بریک ڈاؤن آف لارج کمپلیکس فوڈ مالیکول انٹو سمپلر ون، جو آسانی کے ساتھ بلڈ کا حصہ بن سکے، ٹھیک ہے، خون میں جا سکے، انٹو سمپلر ون از نون ایز ڈائجیشن. اسے آپ ڈائجیشن کہتے ہیں بچے. مطلب آپ نے نوالا ڈالا، ٹھیک ہے، بڑا سا، یہ کاربوہائیڈریٹ سے گندم کی روٹی آپ نے کھائی، ٹھیک ہے، نوالا ڈالا، وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں گیا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح، ٹھیک ہے. ہر پیس کو آپ سمپل شوگر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمپل شوگر. اور اس کو آپ اگر ایک اور نام دیں، گلوکوز میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب گلوکوز اتنا چھوٹا مالیکیول ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ویسل جو ہمارے پاس وینس ہے، ٹھیک ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں. ادھر سے یہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے، بلڈ کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر بلڈ جہاں گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ گلوکوز کو لے کر جاتا ہے وہاں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بلڈ ویسل. اور اس میں آپ کے پاس کیا موجود ہے بچے؟ بلڈ. یہ آپ کے پاس اندر بلڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو یہ چھوٹے چھوٹے سرکل میں نے ڈرا کیے، دیز آر گلوکوز. اب کاربوہائیڈریٹس ان پور سے ڈیفیوز نہیں ہو سکتا، بلڈ کا حصہ نہیں بن سکتا، اس لیے ڈائجیشن کا ہونا لازمی ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے چھوٹے چھوٹے سمپل چیزوں میں، ٹھیک ہے، سمپلر مالیکیول میں، تاکہ یہ آسانی سے بلڈ کا حصہ بن سکے، ٹھیک ہے. اب ایسا سسٹم جس کے اندر بڑے مالیکیول ٹوٹے چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں، ٹھیک ہے، تو ایسے سسٹم کو آپ ڈائجسٹیو سسٹم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ادھر لکھ سکتے ہیں ڈیفینیشن آف ڈائجسٹیو سسٹم. The combination of different مختلف آرگن ان اسپیسیفک مینر، خاص ترتیب میں ہونا لازمی ہے بچے. ایسا نہ ہو کہ ماؤتھ کی جگہ آپ جو ہے انٹسٹائن لے کر آ جاؤ اور اسٹمک اوپر لے کر آ جاؤ، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، اس صورت میں آپ اسے سسٹم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. ان اسپیسیفک مینر پرفارمنگ آ اسپیسیفک کامن فنکشن آف ڈائجیشن. اب ڈائجسٹو سسٹم ہے تو یہ کون سا فنکشن پرفارم کرتا ہے؟ ڈائجیشن کا. تو ایسے سسٹم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ از نون ایز ڈائجسٹو سسٹم. اس سسٹم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈائجسٹو سسٹم. اب بچے ہم نے کہا کہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ آرگنز، مختلف آرگن کا اسپیسیفک مینر میں ایک ساتھ مل جانا اور ایک خاص فنکشن پرفارم کرنا. یہاں کامن کا مطلب یہ ہے جتنے آرگنز آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ ایک کام کریں، ٹھیک ہے. تو ایسے سسٹم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈائجسٹیو سسٹم، ٹھیک ہے. اب اس میں کون کون سے آرگنز یا کون کون سے حصے شامل ہیں ہمارے جسم کے، ٹھیک ہے. تو ہیڈنگ دیتے آرگنز یا پارٹس آف ڈائجسٹیو سسٹم. ڈائجسٹیو سسٹم کے اعضاء کون سے، حصے کون سے ہیں، ٹھیک ہے. ڈائجسٹیو سسٹم میں کون کون سے پارٹس موجود ہیں؟ پہلے ترتیب کے ساتھ ہم نے جانا ہے. ماؤتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماؤتھ میں آپ خوراک ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے چیو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جاتا ہے فیرنگس میں، ٹھیک ہے.
माउथ का बैक वाला हिस्सा है, ठीक है, फेरिंक्स, और वहाँ से फिर वो तीसरे पार्ट पे जाते हैं जिसको आप एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, खुराक की नाली है, ठीक है, खलक से होते हुए नीचे स्टमक तक होती है। इसके बाद फिर मैदा आता है, स्टमक जिसे आप कहते हैं बच्चे, और उसके बाद स्टमक के बाद बच्चे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और जो एग्जिट है बच्चे एनस जिसे आप कहते हैं, जहाँ से गंदगी जिस्म से जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं होती वेस्ट रह जाती है वो जिस्म से निकलती है, तो वो एनस से निकलती है, और एनस आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली माउथ, ठीक है, और इसका फंक्शन, फेरिंक्स और इसका फंक्शन, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह अच्छे लेक्चर आपके खिदमत में वक्त पर पहुँचें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।